ظاہر ہے آپ ان رہنماؤں میں سے تھے جنہوں نے بہت پہلے ٹرانسپیرنسی کی بات کی، جنہوں نے کہا کہ جی کم از کم مسودہ شیئر کیا جائے، چیزیں ٹرانسپیرنٹ انداز میں ہوں، جلد بازی نہ کی جائے، اور اس کے بعد اس کے اثرات بھی ہوئے۔ اب باقاعدہ طور پر ڈیلے ہوا، آج مسودہ بھی شیئر ہوا، مگر آپ کا مسودہ آپ نے مولانا سے شیئر کیا تھا، انہوں نے کیوں نہیں شیئر کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ یا دیگر اتحادیوں کے ساتھ؟ دیکھیے مسودہ میرا خیال ہے کہ اس مولانا کی وزڈم جو ہے نا یہاں پہ اس کا قائل ہونا پڑے گا۔ ہم نے تو وہ جو 56 کلازز بنے تھے ان کے جو ہے نا ان کے لیے جو ہے نا ہم نے تجاویز دی تھی کہ اس کو اس طرح سے نہیں اس طرح سے ہونا چاہیے، تو اب تو 56 کلازز نہیں رہ گئے، اب تو صرف کانسٹیٹیوشن کوڈ کی بات کی گئی ہے یا اس سے متعلق جو ہے نا باتیں رہ گئی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اور نون لیگ کی طرف سے بھی، تو اس میں ہماری اپنی تجاویز ہیں۔ کل 2:30 بجے ہم نے میٹنگ رکھی ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، ہم اپنی تجاویز پہ ہیں اور وہ اپنی تجاویز پہ ہیں، دیکھتے ہیں کہ کل ہم کس حد تک آگے بڑھ سکتے ہیں آپس میں، اور اگر کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو جاتا ہے تو دین جو ہے نا پی ٹی آئی کی طرف ہم جائیں گے اس ڈاکومنٹ کو لے کے، اور نون لیگ کی طرف جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی جائے گی۔ تو کل 2:30 بجے ہم نے اس پہ رکھا، 12 سوا 12 بجے جو ہے یہ اسپیشل کمیٹی کا اجلاس ہے، اور دین اس کو فارغ کر کے پھر نوید قمر صاحب کے گھر پہ جو ہے وہ ہم بیٹھ جائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کہاں تک آگے جایا جا سکتا ہے۔ صاحب اگر پی ٹی آئی کو آپ کسی بھی طور پر منا پائیں گے، انہوں نے تو 15 اکتوبر جو کہ ایس سی او کا پہلا دن ہے اجلاس کا، اس دن انہوں نے اسلام آباد میں ڈی چوک پر پروٹیسٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ دیکھیے اس کے لیے ہماری ان کے لیے بھی ریکویسٹ تو یہی ہوگی کہ وہ یہ موقع نہیں ہے اس موقع پہ احتجاج کیا جائے، مگر انگیج تو ہم کریں گے اس باوجود اس کے، کیونکہ وہ الگ پارٹی ہے، اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ احتجاج کرے یا نہ کرے۔ ریکویسٹ ہم نے کی ہے، مولانا صاحب نے آج بھی کہا ہے، مگر اس کے بعد جو اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ جو کچھ بھی ہمارے اور پیپلز پارٹی کے درمیان فائنل ہو جاتا ہے تو پھر ہم وہ لے کے پی ٹی آئی کے پاس جائیں گے اور پی ٹی آئی کو کہیں گے کہ یہ دیکھیے یہ جو ہے نا یہ سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور اسی طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی اپنی اتحادی جماعت نون لیگ کے پاس جائے گی اور ان کو بتائے گی کہ جی ہمارے درمیان یہ کنسنسس ہوا ہے، اگر ہو گیا تو یہ باتیں اس طرح سے ہیں ابھی تک جو طے ہوئی ہیں۔ ویسے مگر کیا پیپلز پارٹی کم از کم جب آج میٹنگ میں آئی تو وہ یہ کہہ کے آئے کہ یہ جو مسودہ ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کا، اس پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اتفاق ہو گیا ہے؟ دیکھیے وہ تو آج جو تاثر یہ دے رہے تھے کہ ان کے درمیان کسی چیز پہ بھی اتفاق نہیں ہوا، تو بلکہ شاید دکھایا نہیں گیا، تو اس پہ پھر میں نے پوچھا کہ اگر اتفاق نہیں ہوا تھا تو پھر اجلاس بلوا کے اس دن جو ہے نا پھر رات 12 بجے تک رکھنا اور پھر اس کے بعد جو ہے نا چھٹی والے دن اجلاس بلوانا، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو پھر جو ہے نا اس بات کا پھر کوئی جواب شاید نہیں تھا، مگر بہرحال جو گیا جو گزر گیا وہ گزر گیا۔ اب اس کے بعد چونکہ 2 ڈاکومنٹ 2 پارٹیز کی طرف سے آ گئے ہیں اور ہمارے پاس اس حوالے سے تجویز موجود ہے، اور کل میں ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا، پھر جو بات آگے بڑھتی ہے تو پھر اس کو شیئر کر دیں گے سب دوستوں کے ساتھ۔ مگر کیا میٹنگ میں بھی اس بات کا اظہار کیا گیا اس طرف سے کہ ہمارے نمبر پورے ہیں، اور آپ کو کیونکہ آپ خود سینیٹر ہیں آپ کو لگ رہا ہے ان کے واقعی نمبر پورے ہیں، یا صرف یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نمبر پورے ہیں آپ کے بغیر بھی؟ دیکھیے اگر پہلے تو میرا خیال ہے کہ نمبر پورے نہیں ہیں، اور اگر فرض کر لیجئے نمبر پورے کر بھی لیے گئے ہوں گے تو وہ کسی اور طریقے سے ہوئے ہوں گے، اور اگر وہ اور طریقے سے ہوئے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ چیزیں شرمناک ہو جائیں گی، اور وہ پھر یہ تو شاید ترمیم ہو یا نہ ہو، مگر اس کے بعد یہ اتنا بڑا داغ ہوگا کہ وہ جو پولیٹیکل پارٹیاں اس طرح سے کریں گی اس داغ کو کبھی بھی نہ مٹا پائیں گی اگر انہوں نے پالیٹکس کرنی ہے اس ملک کے اندر۔ اور مولانا فلیکسیبل نظر آئے اس حوالے سے کہ جی آئینی عدالت ہو یا پھر سپریم کورٹ میں ہی ایک مخصوص بینچ ہو، انہوں نے کہا یہ معاملہ اتنا اہم معاملہ نہیں ہے، دونوں صورتوں میں بات کی جا سکتی ہے اور مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی مگر باقاعدہ طور پر وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری تو چارٹر آف ڈیموکریسی سے یہ پرومس ہے اور اس کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ انہوں نے وفاق میں بھی اور پھر صوبوں میں بھی جو ہے آئینی عدالت کا کانسیپٹ دیا، آرٹیکل 184 کو مکمل طور پر ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، پھر جو صدر کی طرف سے مشاورت ہوتی ہے وہ ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، بہت زیادہ اختیار ہوں گے فیڈرل جو کورٹ ہوگی آئینی عدالت۔ آپ متفق ہیں اس سے جب آپ نے دیکھا یہ ڈرافٹ؟
نہیں، متفق نہیں ہے. ہم نے کچھ باتیں اس کی بات کی ہیں، مولانا صاحب کے پاس آئے تھے بلاول صاحب، کچھ باتیں کی ہیں اور شاید کوئی گنجائش ملی ہوگی تو پھر جو ہے نا وہ مولانا صاحب نے بات کی ہے نا. تو انتظار کریے، کل تک انتظار کریے، بلکہ کل تک تو شاید کل تو میری ہوگی بات چیت ہوگی، شاید ہم کسی کو ڈاکومنٹ کو ڈرافٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں اگر آج کی بات آگے بڑھی. اور اگر وہ نہ ہو سکی تو پھر مولانا تو آج چلے گئے کراچی، 16 کے لگ بھگ آئیں گے، تو پھر 16 کے بعد پھر دیکھیں گے اس معاملے کو. مگر مولانا کہہ رہے 9 ماہ تھے 18ویں ترمیم کے لیے، تو کم از کم 9 دن تو دیں. 9 دن کے بعد بھی تقریباً 20 تاریخ بنتی ہے جو کہ 25 سے پہلے کی ہے. تو آپ لوگوں کو اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ نئے چیف جسٹس کی تعیناتی اور موجودہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ ترمیم ہو جائے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ ہم جو نا پرسن اسپیسیفک نہیں ہیں. جو چیف صاحب جا رہے ہیں ان کو اچھے طریقے سے رخصت کریے، جو آئیں گے ان کو اچھے طریقے سے ویلکم کریے. اللہ کرے کہ پاکستان کے لیے معاملات اچھی ہوں. ہماری تمام تر توجہ جو ہے نا وہ افراد کی بجائے جو اصول پہ ہے. مطلب جہاں تک ظاہر ہے چیف جسٹس کی بات ہے، یہ تو طے ہو گیا کہ موجودہ چیف جسٹس ریٹائر ہو جائیں گے 25 اکتوبر کو، مگر اگلے چیف جسٹس موجودہ آئین کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ بات ابھی تک طے نہیں ہے. تو جو پیپلز پارٹی کا ڈرافٹ ہے کہ اس میں یہ بات بھی ہے کہ اس میں ترمیم کی جائے، ٹاپ 3 ٹاپ 5 میں سے چوز کیا جائے، کیونکہ مولانا تو خود بھی فلور آف دا ہاؤس یہ بات کہہ چکے ہیں کہ فٹنس دیکھی جائے، ہم بجائے اس کے کہ سینئر ترین ہو 3 سینئر یا 5 میں سے چوز کر لیں. دیکھیے یہ نون کا اس میں بنیادی طور پہ مطالبہ ہے کہ تین کا پینل ہو اور 3 میں سے جو ہے نا وہ ایک چوز کیا جائے. تو اس پہ اب کل تو پیپلز پارٹی سے بات کرتے ہیں اور پیپلز پارٹی کیا کہتی ہے، اور دین جو ہے نا پھر وہ نون کے پاس واپس جائیں گے اور ہم اپنے ساتھ جو اپوزیشن میں ہمارے ساتھ جو دوسری پارٹی موجود ہے تو اس کے پاس واپس جائیں گے. پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. تو اس میں 2-4 دن میرا خیال اس ایکسرسائز میں لگیں گے ابھی تک. ابھی اس بات کا کہنا جو ہے نا کہ کیا ہوگا الٹیمیٹلی تو وہ مشکل ہے. شاید کل ممکن ہے کہ کل کوئی بریک تھرو ہو جائے، یا پھر ممکن ہے کہ مولانا صاحب کے آنے کے بعد ایک پرپوزل یہ بھی ہے کہ کراچی میں بیٹھ جائے. تو مختلف پرپوزلز ہیں اس میں. مطلب یعنی آپ کہہ رہے نون کا مطالبہ ہے، پیپلز پارٹی کے ڈرافٹ میں ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری نے جیسے منصور علی شاہ کے حوالے سے کہا تھا کہ وہ 63 ایج ایسے فیصلے دینے والے جس کو کنٹرول شاید نہ کر سکیں، اور تو یہ پیپلز پارٹی کا نہیں نون کا مطالبہ ہے کہ ٹاپ 3 میں سے کیا جائے، اس کو ترمیم کر دی جائے. فی الوقت جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ شاید اس پہ اتنی جو ہے نا وہ شاید سخت نہ ہو. اس کو دیکھ لیجئے، اس کو مطلب کیونکہ کسی محترم جج کے حوالے سے بات، تو پھر اس کو ابھی تک نہ ہو کریے، ایک آدھ دن دیکھ لیجئے. مگر آپ ایک جب جا رہے ہیں ان کو تو عزت سے جانے دیجئے، اللہ ان کو عزت سے خیر سے لے کے جائے. جو آ رہے ہیں ان کو بھی اللہ پاک خیر سے لائے اور وہ ملک کے لیے بہتر ہو. اور آپ کی طرف آپ فلیکسیبل ہیں اس آئیڈیا کے لیے؟ جے یو آئی فلیکسیبل ہے مولانا، کیونکہ تقریر بھی کر چکے اس حوالے سے؟ دیکھیے اس میں ہم نے اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہم وکلا سے سیکھ رہے ہیں، ان سے ہم جو ہے نا آئیڈیاز لے رہے ہیں. جیسے ایک آئینی عدالت کی بات جو ہے نا وہ پہلے یقین ہماری طرف سے بھی کی گئی تھی، مگر اب ہم آئینی بینچ پہ اس میں تو اس حوالے سے جو ہے نا کیونکہ ہم جس کا کام ہے اس عدالت کے حوالے سے سب سے زیادہ اسٹیک ہولڈر جو ہے ہم اس کے ساتھ جو ہے نا مل کے چلنا چاہتے ہیں. تو یہ بہتر ہوگا کہ ایک آدھ دن اس پہ رک جائے.